اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 13واں پارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 13واں پارہ مکمل ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیات مبارکہ اور منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرر وقت تک تم کو عذاب سے مؤخر رکھے۔ انہوں نے کہا، تم تو محض ہماری مثل بشر ہو، تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان سے ان کے رسولوں نے کہا، ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اس نے ہمیں ہماری نجات کے راستوں کی طرف ہدایت دی ہے، اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے، یہ اعلان اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور رسولوں نے فتح کی دعا کی اور ہر ظالم ضدی ہلاک ہو گیا۔ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا، اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا، ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، پس کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے۔ ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ جب حشر کی کاروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا سوا اس کے کہ میں نے تم کو گناہ کی دعوت دی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہوگا سلام ہو۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ بات کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور ناپاک کلمہ بات کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اس کے لیے بالکل ثبات نہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناسپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے،
تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ کہیے تم عارضی نفع اٹھا لو کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو بہت کچھ عنایت کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بہت ظالم، بہت ناسپاس ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء
السماء اے ہمارے رب، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا، وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، دراں حال یہ کہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے گہری سازشیں کی، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے،
بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور غالب بھی۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وہ آگ بھڑکانے والے روغن کی قمیضیں پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی مستحق عبادت ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو ہمارے لیے کامیاب و کامران فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے اور ان کے عرفان کے لیے ہم بڑھتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے ملتمس ہوں کہ منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم جاری ہے جس میں ہم نے ابتدا میں تعارف کے طور پہ بتایا تھا، مکی صورت ہے جس میں کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں، اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرما کے انہیں شرک اور بت پرستی سے منع فرما رہا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین سے تمہارے لیے پھل اور اناج نکالے بطور رزق کے تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو مسخر فرما دیا تاکہ وہ کشتی پانی کے اوپر تمہارے لیے چلتی رہے اور تم اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکو۔ اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اسی طرح نہر کو تمہارے لیے یعنی دریاؤں کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر فرما دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے چاند و سورج کو بھی مسخر کر دیا، یعنی ایک مخصوص مقدار میں طریقے سے وہ چل رہے ہیں،
اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن و رات کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہر وہ چیز جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا وہ عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا، پانی برسایا، رزق عطا کیا، مختلف چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قانون کے تحت اس کو پابند کر دیا گیا۔ مسخر کا بعض لوگ مطلب لیتے ہیں کہ تابع کر دینا، تو تابع نہیں کیا جاتا ہے نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ کائنات کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو۔ انسانوں کے تابع نہیں کیا بلکہ اس کو ایک قانون کے تابع کیا ہے کہ جب آپ اس قانون کو سمجھ لو گے تو تمہیں روٹینز پتہ چل جائیں گی اور تم اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہو۔ آپ دیکھو دن اور رات کو اللہ نے مسخر کیا، مطلب دن اور رات، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی دن آ جائے اور کبھی بھی رات آ جائے، بلکہ ایک مخصوص ٹائم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ رات شروع ہوتی پھر پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہوتی، اور دن جو ہے وہ کب آتا اس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، اور آ جاتا تو پھر جائے گا کب پتہ ہی نہ ہو، تو انسان کس طرح اپنے معاملات کو، کام کو انجام دیتا۔ تو اللہ نے ایک قانون کے تحت مسخر کر دیا، اس کا پابند کر دیا، جس سے تم اپنے تمام معاملات کو طے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، اور یہاں تک فرما دیا قرآن حکیم میں اس مقام پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں کہ بندے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، کہ اتنی نعمتیں اسے دی ہیں پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے بدلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اس کی بندگی کا اعتراف کرتا، اس نے ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے منہ پھیر لیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نعمتیں دے رہا ہے خدا اور عبادت ہو رہی ہے غیر خدا کی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اپنے آقا کو چھوڑ کر غیر آقا کا مطلب غلامی کرنا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید انعامات کا ذکر کیا، خاص وہ انعام جس کا تعلق عرب اور اہل مکہ سے تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی اہل مکہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی دعا تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ یہ تو ایک ویرانہ تھا، بے آب و گیا مکان تھا، لیکن ابراہیم نے دعا کی کہ اس کو شہر بنا دے، اس کو آباد کر دے، اس کو حرم بنا دے، اس کو امن والا بنا دے، اس کے اندر جب کوئی داخل ہو تو پابندیوں کے ساتھ داخل ہو، اتنی آسانی کے ساتھ اس شہر کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے، اس کو اتنا پرامن بنا دے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج آپ بھی اگر مکے میں داخل ہوں گے تو حالت احرام کے ساتھ کئی کنڈیشنز اور پابندیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، کئی شرطیں ہیں، اور معمولی سی غلطی کر دی اس سرزمین میں تو آپ کو باقاعدہ جرمانہ دینا پڑے گا، جو دنیا کی کسی سرزمین کے اندر نہیں۔ تو اللہ نے اس سرزمین کو یہ عزت، یہ مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت اس نعمت کا بھی ذکر کر رہا ہے کفار مکہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو ہم نے امن والا بنا دیا۔ اور پھر ابراہیم نے کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی۔ اور پھر کہا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ ان بتوں کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور یہ قوم جو مکے والی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو نسبت دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار کہتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے بیزار تھے۔ بالکل وہ تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا وہ ہے جو میری اتباع کرے، کیا یعنی صرف دعویٰ کرنے سے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو دعویٰ کرنے سے حضرت ابراہیم کے ماننے والے نہیں بن جاؤ گے جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوا کو، طریقے کو، ان کی ملت کو نہ اپناؤ گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی، میں تو شرک سے بیزار تھا۔ تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اور کس منہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جبکہ ابراہیم یہ فرما رہے ہوں کہ وہ کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری پیروی نہ کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کو ہدایت ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ بطور انعام کے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، یہ گزارش کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اس غیر ذی زر وادی میں آباد کر دیا، چھوڑ دیا تیرے حکم پہ، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب۔ اور کس لیے چھوڑا تھا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ میں اس لیے اپنی اولاد کو، ذریت کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑتا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب ابراہیم اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر لیں تو تعمیر کے بعد پروردگار تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دینا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہ جو آج حضرت اللہ رب العزت کفار مکہ سے کہتا ہے کہ جو سب کا رجحان کعبے کی طرف ہے، جو سب کی رغبتیں کعبے کی طرف ہیں، یہ رغبت ویسے نہ تھی، یہ رغبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے، تو پورا عرب اس گھر کی طرف مائل تھا۔ اور آج اگر آپ دیکھنے جاؤ تو پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گھر کی طرف مائل ہیں۔ تو یہ احسان نہیں ہے رب کا کہ اس بستی کی طرف، اس گھر کی طرف اللہ نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ تو جو ہے وہ اس بستی والوں کو، اس شہر والوں کو پھلوں سے نواز دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یعنی کتنے انعامات شہر مکہ پر، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کس طرح پھلوں کی بارش ہوتی ہے۔ یعنی وہ بستی کہ جس بستی میں کسی جانور کے لیے چارہ اگانے کے لیے سہولت میسر نہیں ہے، یعنی پتھریلا چٹیل میدان، چٹیل علاقہ، اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور نعمتوں کے انبار لگا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انعام تھا اہل مکہ پر، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کفار مکہ سے، اور انہیں یاد دلایا کہ ان چیزوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تم پر اتنے انعامات کیے، تم پر اتنے کرم کیے کہ اس گھر کو آباد کیا۔ اس گھر کو آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا۔ اس شہر کو آباد کرنے کے بعد یہاں امن کی دعا کی، یہاں رزق کی دعا کی، یہاں فضیلت اور برکت کی دعا کی۔ تو اتنے احسانات کرنے کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو، تم اس طریقے کو اپنانے کے بجائے جو حضرت ابراہیم کا تھا، اس توحید کو اپنانے کے بجائے، اس رب کی عبادت کرنے کے بجائے کہ جس رب کے آگے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جھکتے تھے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر، قرآن پاک کے اس مقام پر کفار مکہ کو، جو خود کو ملت ابراہیمی کے پیروکار اور دعوے دار تصور کرتے تھے،
ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، احوال اور دعاؤں سے نصیحت دی کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی جو تم نے اپنائی ہے، بلکہ یہ تعلیم تھی، اس کو اپناؤ، اس خدا کی عبادت کرو۔ جب اس کی عبادت کرو گے تو یہ جو نعمتیں جن کا تمہیں تذکرہ کیا گیا یہ بہت کم ہے، اس سے اور کئی گنا زیادہ تم پر اللہ رب العزت کے انعامات دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تفسیر فرما رہے تھے۔ الحمدللہ آج 13واں پارہ مکمل ہوا، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ آج مکمل ہوئی 13ویں پارے کی۔ ناظرین محترم، اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ-TV کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔